اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد عبادت دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو آل محمد مرحومین دی بلندی درجات بیماراں دی صحت یابی بے اولاداں دی اولاد نرینہ اور بے روزگاراں دے روزگار واسطے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو بارہویں آقا دے تاجیل ظہور اور سلامتی واسطے محبت بری صلوات پڑھو ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات بر محمد وقت انتہائی قلیل ہے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنا مقصود نہیں، مختصر اور جامع دو چار جملے جناب تک پہنچانا چاہنا کیونکہ میرا ٹائم 4 تو 5 آئی تے 4:45 ہی سٹیج دیتی گئی۔ بہرحال کوشش کرنا کہ انتہائی مختصر وقت دو چار جملے جناب تک پہنچا ونجا۔ بزرگو عزیزو، کوئی معاشرہ بغیر قانون دے نہیں چل سکتا، اگر کوئی گھر بھی ہوئے تو وہ بھی بغیر اصول دے گھر نہیں چل سکتا۔ اللہ دی ذات نے اس انسان نو خلق کر کے اس انسان دے زندگی گزارن واسطے قانون بنا کے اس دنیا تے بھیجا۔ اے میرا بندہ، اگر زندگی گزارنا چاہنے تو میں اللہ تیرے واسطے ایک قانون بنائے، اس قانون دے مطابق چل۔ مالک اس قانون دا نام کیا ہے؟ فرمائندے ان الدین عند اللہ الاسلام، میں اللہ دا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ دوسرے مقام تے فرمائندے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، میں اللہ اعلان پیا کرے نا جیڑا بندہ دنیا دے ہوتے رہ کے میرے بنائے ہوئے دین تو ہٹ کے کوئی کام بھی کرسی، میں اللہ کدہیں بھی اس دے کام کو قبول کرن واسطے تیار نہیں۔ دو ایتنا سمجھ آگئی یہ ترجمہ۔ فرمائندے دین میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور اگر تو اس تو ہٹ کے کوئی عمل کر سے یا کوئی دین اپنے سے، میں اللہ کدہیں بھی تیرے اس دین اور تیرے عمل کو قبول کرنے واسطے تیار نہیں۔ تو لہذا پتہ لگا جو اسلام ایک کو دین ہے اور ان دے مطابق چلنے، تو ہن اگلا سوال پیدا تھیندے کہ اس دین اسلام دے مطابق عمل تو او کرسی جیڑا اس دین دے نال واقفیت رکھدا ہو سی۔ میں مثال دے وہاں، ایک بندہ کھانا کھاندے جی، وہ کھانا تنا اللہ دے قانون اور حکم دے مطابق کھاسی جنا دین کو لوں معرفت رکھدا ہو سی جو دین میں کو کھا مندہ اے حکم دین دے۔ یہ توجہ نہ میرے پاس ہے، لہذا جے کو پتہ ہی کو نہیں جو دین ہے کیا، کیا کھانے دے اندر فرق رکھنے، پیون دے اندر فرق رکھنے، تو بزرگو عزیزو اساجیاں زبانہ تک تا ایجاد آ گئے کہ اللہ دا بنائے ہویا دین پسندیدہ دین دین اسلام ہے، لیکن میرا سوال ہے کہ وہ پسندیدہ دین جڑا اسلام ہے وہ لاگو کہیں کرنے؟ بھئی اللہ بنا چھوڑیا، نبیوں نے پہنچا چھوڑیا، مظلوم کربلا نے سب کچھ لٹا کے بچا چھوڑیا، کدیں اپنی زندگی فکر تکار کہ گھین آمن والا جبریل ہے، پہنچامن والا رحمت للعالمین ہے، بچامن والے علی اور علی دے 11 پتر ہیں،
انہاں تا اپنا کام مکمل کیتا ہے. میری 70 سال دی زندگی دے اندر دین داخل کتنا ہے, میں وہ دین سکھا کتنا ہے کہ جس دین نے میں کو سمجھایا ہوئے کہ تیرے سمجھ دا طریقہ اللہ دے نزدیک اے ہے, باہن دا طریقہ اے ہے, دسترخوان لاون دا طریقہ اے ہے, گھر بناون دا طریقہ اے ہے, اولاد پرناون دا طریقہ اے ہے, رشتہ معین کرن دا طریقہ اے ہے. گل سننے بیٹھو کہ نہیں؟ آیا اساں اس دین دے دروازے تے گئے کتنے ہیں اور اساں وہ دین اسلام نو حاصل کتنا کیتے؟ اگر 60 سال تک دین اسلام میں حاصل معرفت ہی نہیں کی تھی, میں یہ قصے تے کہانیاں سنتا رہ گیا, اپنی حالت کو میں چینج نہیں کیتا کہ میں اپنی حالت کم از کم اپنے محلے دی نہیں گھر دی حالت انہیں بناواں جو دین چاہتا ہے. تو اللہ نے قرآن اعلان کر چھوڑے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. جدہ تساں دین دے دروازے تے نہ آسو تو کیا یہ دین ٹر کے تیرے گھاری جاسی جو میں آیا کھانا تو ایک کامین کر, تینا مطلب یہ نکلا پہنچاونا بچاونا محمد والے محمد دا کام آئی, اس دین دے مطابق زندگی گزارنا محبان اہل بیت دا کام آئی, اس دین دے مطابق چلنا. اور اساری حالت یہ ہے اساں کوئی ایڈے بے فکرے لوگ ہیں, ایک دعا جو اساں بابے دادے کو سنیے نا, وہ دعا ہمیں رٹی آنے ہاں, لیکن وہ دعا دے وچ کدی فکر تک بھی نہیں کی تھی, کیونکہ جڑی شاید بابے دادے کو چل دی پئی ہے میں وہ چلائی وینا. مثلا میں ایک دعا دے 2 جملے عرض کرے نا, کیا روزانہ دعا نو منگ دے, اللہم انا نسألک زیادتا فی العلم, جڑے منگ دے ہو تا بولو منگ دے ہو نا, ان کا ترجمہ کیا ہے؟ آئے اللہ سارے علم اضافہ کر, برکتاً فی الرزق, آئے اللہ سارے رزق کے, صحتاً فی الجسم میرے جسم, طولاً فی العمر میری زندگی, نوراً فی القلب میرے دل کو منور کر, توبتاً قبل الموت موت تو پہلے توبہ, راحتاً عند الموت موت دے ویلے سکون. میرے بھائیوں میرے بزرگوں میرے عزیزوں, میں طالب علم دے جملے نو رات نو بستر تے پائے کے سوچنا اور سمجھنا کہ اگر 60 سال تے دعا منگیے, اللہم انا نسألک زیادتا فی العلم, اے اللہ میرے علم جی اضافہ کر کہ نہیں جھوٹ تا نہیں بولے نہ رہا. تین تا مسجد ہی بہ کے دعا منگیے, اے اللہ علم اضافہ کر, یقیناً جواب نہ دو سی اور جھوٹے دعا منگ دے علم اضافہ کر. تے تو یہ علم کوئی ایسی شے نہیں کہ میں تے کو چھت پاڑ کے دے وہاں, یہ علم دے اضافے دی دعا منگی یہی تا کوئی علماء دے نیڑے ہی لگ, کوئی علم دے دروازے تے جا تاکہ میں تیرے علم اضافہ کرا, ہاتھ آل کے بیٹھے جی علم اضافہ, ایک کوئی علم ایسی شے نہیں جڑی مسجد دی چھت تو آسی تے تیرے اندر داخل ہو ویسی کہ تو عالم بن ویسے. دعا تک کم از کم فکر کر کے سچ بول, یہ علم دے اضافے دی دعا منگتا ہے تو روزانہ دین اسلام دا ایک مسئلہ سکھدا ہے. کوئی گل سمجھتے بیٹے کو نہ سمجھتے؟ علم دی گل سننی نہیں. انہیں کو نوجوان باہر کھڑے, وہ کیوں کھڑوتے ہیں؟ تاکہ علم والیاں گلاں بھوک ونجن تے بعد اسی امام بارگاہ ورساں. میرے بھائیوں میں خدا کو گواہ کر کے آدھا بربادی سے سیدہ نہ ہے کہ قرآن تو دوری دا نام بربادی ہے. جس بندے نے مجلس امام حسین نہ قرآن سننا ہے, نہ واجب مسئلہ سننا ہے, نہ اخلاق سننا ہے, کیا وہ ماں دے پیٹی تو اخلاق سکھیا سی؟ ذرا بولو نا میرے نال, وہ کتھو قرآن سکھی؟ قرآن دا سکھنا ہے ممبر دے ہو تو گھرانج قرآن ریا نہیں, مسجدی قرآن ریا نہیں, تفسیر قرآن ہے کوئی نہ, اصل تا ملنا ممبر دے ہو تو
تے جلے ممبر تے قرآن پڑھا ونجے تیرا جوان چوکا تے پھردا نظر آوے میں سچ پہ آدھا تو ساری زندگی جو مرضی آوی کر تو اپنے آپ کو علی والا نہیں اکھوا سکدا تو منکر علی ہو سکدا ہے محب علی نہیں علی جلمال قرآن اور قرآن ما علی علی قرآن نہ رہا ہے قرآن علی نہ رہا ہے جیڑا قرآن تو نفرت کر داؤ کریں علی دا نہیں بن سکدا گھر سن دے بیٹے کیسی عبادت ہے اللہ دے گھر دے اندر عبادت پہ چھین دیو بے تو باہر کھڑوں میں یخ مرے دا نراز چھین دیو لکھ دفعہ تھی ونجو بھائی یہ مظلوم کربلا دی قربانی ہے تیرے باپے دادے دا کچھ نہیں لگا اکبر دے باپے دا بچہ کچھ نہیں کچھ دا حیا کر کہ جس مظلوم نے دین بچائے اس دین کو شغل نہ بنا نہیں سکھ سکتا تا گھر چلا جا تاکہ غیر محب اہل بیت ایک نہ آکھے جو امام بارگاہ دے باہر میں ڈٹھے تماشائیاں دا ڈھیر لگا کھڑا اللہ دا نہ ہے یہ دین دی بلندی دا سبب نہیں بن سکتا تا دین دی بدنامی دا سبب نہ بن گھر سن دے بیٹے کرو سن دے بیٹے میرے بھائیو بزرگو عزیزو میں عرض بیٹھا کرے نا کہ ساری زندگی میں جنہ دعا تے فکر نہیں کی تھی میں اپنی اولاد نو کیا دعا دے ماں بھائی میں مسلمان ہاں اللہ نے میں نے 5 اولاداں دیتی ہیں میرا فریضہ ہاں کہ میں دین سکھا ہاں بیٹے کو سمجھائیاں بیٹا غسل واجب ہی ہے میں بیوی کو دسا ہاں وہ بیٹے کو سمجھایا غسل واجب ہی ہے کپڑا پاک کرن دا طریقہ اے ہے برتن پاک کرن دا طریقہ اے ہے اے اگر میں دیندار ہوا ہاں تو میرے گھر دے وچ پیو یا برتن بھی پاک ہویا میرے تن دے اتے کپڑا بھی پاک ہویا بٹ میں آکھاں اللہ اکبر او نماز میں کو ہر برائی تو رکے نہیں نظر آوے نماز میرے واسطے معراج بن دی نظر آوے لیکن دین اسلام دی سمجھ بوجھ آئے نہیں یہ میں کو نہیں ناراض نہ تھی میں 10 بسا بزرگوں کو آج بیٹھا کرے نا کہ جدا میری داڑھی چٹی ہو گئی تے اجا ہی میں کو پتہ نہیں جو میں نلکے تے وضو کرے نا پیا تا کیمیں کرنے اور تمہارے مطلب کے خلاف گلیں تو کہنا بول رہے ہیں میرے نا میرا بھائی اگر 70 سال تے نعرہ لائے نعرہ حیدری یا علی تے 70 سال ماتم کیتا ہے اکبر دا بابا میں تیرا تے اکبر دا بابا دے میں 18 سال دا اکبر لے کے دین بچائے دین کیا ہا واجبات مستحبات محرمات تے میں ہوں دین دا ایک مسئلہ ہی نہیں سکھا 70 سال جو میرا وضو بھی ٹھیک نہیں کیا اکبر دا بابا میں کو متھے لے سی میرے بھائیوں میرے بزرگوں عزیزوں لہذا ضرورت اس چیز دی ہے کہ دین آل محمد بزرگوں تھوڑا پہلا فریضہ ہے کہ جنہاں پہلے میں اعتراض کرے نا اگر بیٹے دا رشتہ کر رہے ہو بیٹی دا رشتہ کر رہے ہو کم از کم پہلے بیٹے کو دا دہاڑے کہ اپنے محلے علاقے دے کہ ایسے عالم دین کو لو بھیج جا بیٹا تیرے کو میری نسل بدھنی ہے کم از کم نکاح تو پہلے حلال تے حرام تا سکھا یہ توجہ سیر تے ترا لائی کھڑو تے جناب کاٹن دے کپڑے چمکائی کھڑے خسا لگا پہ اے مہر صاحب اے چودری صاحب اے سیال صاحب اے فلانا ملک صاحب ناراض ہوں جو لکھ دفعہ ہو بنو میرے بھائیو جی میں کیا کر رہا پیا جی میرے کو پیسے کوئی نہ فلانے کو 10 لاکھ روپیہ سود تے چاہے بیٹے دا ولیمہ فلان شادی حال کرے دا پیا جنہاں نہیں کیتا ہو تا بولو کہ تسیں لکمہ کھا دی بیٹھے ہو یار سن دے بیٹھے ہو میرے بھائیو بزرگو عزیزو لہذا جلے ایک کرینا پیا ہوئے مہین دے ہوتے سوال کرینا جس بیٹے دی شادی دی بنیاد مال حرام نال پیا کرینے کیا ہیندے بھی جو تیری نسل محب علی جمسی نراز نہیں بیٹھیں دے پہ میرے بھائیو بزرگو عزیزو کم از کم اتنا تا سوچ
کہ میں جو بیٹے کو اپنی نسل بدھاونی ہے، ہو سکتا ہے میں کل دنیا تو ٹر بنا، یہ اولاد میرا صدقہ جاریہ بن دی ہے، اور اللہ کو اولاد اس وقت سے منگی ویندی ہے نا۔ میرا سوال ہے جس اولاد نو تے صدقہ جاریہ بناونا ہے، جس اولاد نو تے محب علی بناونا ہے، جس اولاد نو تے حسینی بناونا ہے، ان دی ابتدا یا کنجرہ نال پیا کرے نے، یا سود دے پیسہ نال پیا کرے نے، یا بے پردگی نال پیا کرے نے، تیرے ہوتے اکبر دا بابا ہی ناراض ہے، مسافر شام ہی ناراض ہے۔ اور میرے بھائیو، میں ایک جملہ بڑا سخت بیاں پہ آدھا ہو سکتے ہو مجلس ماحول دے مطابق نہ ہوئے، لیکن میں آدھا پہ ہاں، میں پہلے آدھا بیٹھا لکھ دفعہ نہ سجا کرو، کوئی پرواہ نہیں تمہاری، میرا رازق اللہ ہے۔ بھائی کم از کم آج 8 سفر دی چہرم دی مجلس سنن تو بعد آج تر زندگی جو حسینی بن جا، آج تو علی والا بن جا۔ سویرے کار اٹھی کے اللہ 4 پتر دیتے نہیں، خدا کو گواہ کر گیا تھا، وکھرے کمرے جو گھنون انہاں 4 پتروں کو پوچھتا صحیح، بیٹا مسلمان پکے ہو؟ کسی یہ تو نہیں جو روزانہ میرے گھر جو حرام تا نو کھاندے بیٹھے۔ میں اشارے جو پڑھ گیا، امید ہے تو سمجھ آگئی ہو سی۔ اور خدا دے بندے ہو، کم از کم اپنے آپ نو مسلمان تا بناؤ، اپنے آپ نو پاک تا بناؤ۔ بھائی میرا بیٹا ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرے غسل دا طریقہ کیا ہے، او تک یہ دھا کے وال آیا، انہا مطلب ہے اومے ود ہے نا بھائی، زہرن تا دھا آیا، غسل نہیں، قرآن کو ہاتھ لاوے، قرآن کو ہاتھ لاونا حرام۔ پتہ نہیں ستے پائے ہو جا کیا جی، او مسجد ہی بڑے ہوں، مسجد ہی بڑھنا حرام۔ پتہ نہیں مسئلے پاسے متوجہ تھائے ہو یا نہیں، قرآن کو ہاتھ لاونا ہوئے واسے حرام، جی مسجد ہی بڑھنا حرام۔ لیکن بابے عقل ہویا، بابا حسین دی قربانی مجھے بچایا ہوا دین سکھیا، تو اپنی اولاد نے سکھایا اگر میرا بیٹا ایمیں ہے تو میں ایڈا پکا مومنہ جو میں کہیں بیٹے کو پوچھا نہیں تو جو میری جائیداد دا وارث ہے، تو میرے پیسے دا وارث ہے، میں کو ڈستا صحیح پاک ہیں، کیونکہ بابے کو دنیا دا خیال ہے، بیٹے کو پوچھ رہا کتنے کمائیں، آج مزدوری سے کیوں نہیں گیا، آج فلاں کام کیوں نہیں کیتا، اور ہر ویلے ٹک کر دے معاملے سے برباد ہومن والا کائنات دا خالق فرمائیں دے رازق میں ہاں، رزق دی ذمہ داری تیری نہیں، تو وسیلہ ہے، تیری ذمہ داری ہے اولاد نو تربیت کر کے حلال اور حرام دی تعلیم دیوانا واجب ہے۔ گل سن دے بیٹے کو نہ سن دے بیٹے، میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، اکثر اوقات ڈٹھا ویندے کہ انسان دا وضو تک بھی ٹھیک نہیں ہوتا، غسل تک بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اور گھر دی حالت یہ ہوندی ہے کہ برتن جو نجس تھی ونجے اس مائی کوئی پتہ کوئی نہیں کہ اگر ان دوتے کوئی خون دا قطرہ لگ ونجے ان دے پاک کرن دا طریقہ کیا ہے، میرا دودھ پیندا بیٹا پیشاب کرے تو ان دے پاک کرن دا طریقہ کیا ہے، تو سن دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ کریں تو سامن کے پوچھے، آج تک سچی گال کرو چاہ بھائی 8 سفارے کریں تو صحیح اپنے محلے دے علاقے دے عالم کو پوچھے کہ میرے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے، میں تو انہاں سفر تے بچے پیچھو پیشاب کر چھوڑے دیں، ان دے پاک کرن دا طریقہ رساؤ جو میں گھر والی نو سمجھاما چاہ، جو میں کریں نماز پڑھنی ہے میرا کپڑا تا پاک ہوئے۔ ہوں اتھے ہی میں آکھاں جو میں کو مجلسہ پڑھا میں لوگ کمال نہیں، جڑا اتنی تمہاری مرضی دے مخالف بیٹا پڑھدا، یقیناً 14 دے عین مرضی دے مطابق بیٹا پڑھدا۔ میرے بھائیوں بزرگوں عزیزوں، بس اتنا طالب علم جملہ دے کے آگے چلنا چاہتا، آج گھر ون اللہ دا نہ ہے، اللہ دا نہ ہے، اگر آپ نے 5-7 سوٹ پہنی، دھیاں دے پہنی، پترہ دے پہنی، بیوی دے پہنی، بھیرا دے پہنی، اتنا رات دا سوچا اپنی بیوی کو نال بلا کے 5 منٹ دین آل محمد جڑا علی دی تھی اوکھا بچائے ان دے ہوتے ڈسکس کر چاہ تے کو پتہ لگا ویسی میرے گھر دا کپڑا پاک ہے۔ حالت کوئی نہیں رہی، بجدی ودی ایک قوم فلانا علم ملک اٹھ دیا، فلانے بڑے مسائب پڑھ دیتے، وہ بحر المصائب ہے، بس کرلاٹ مچ گئی ہے، قیامت خیز مسائب۔
تیری کلیپ وجے بن دین تیاں کناں یا چساں وجیاں بن دین فلانا ان پڑھدا پہ بھجو ہی کو دعوت دیو وہ میری نہیں مندہ فلانے کو آکھو ان کو دعوت دیو چوب برباد تھی گئی ہیں اکبر دے بابے دے دین کو کناں دی چس نہ بنا لوگاں دی آمد دا سلسلہ نہ بنا اگر آنے دا باوضو ہو گیا تیرا کام میں پھوڑی بچھاونا جڑا آسی ہوں دا اپنا مقدر جڑا نہ آسی ہوں دا اپنا مقدر کیا آزاداری دے اندر داخل ہو گئی ڈرامے بازی کیا اس عبادت دے اندر تے داخل کر چھوڑے خدا دا نہ ہی میرے بھائیو خدا دا نہ ہی من ترا حاجی بیوان ترا من حاجی بگو کئی تو میں کو حاجی صاحب سارے میں تے کو حاجی صاحب صدا کیا یہ مجلس ہے میں مجلس پڑھائیں دا پہ آمن والا آندہ پہ وہ پیسے گھن کے ویندہ پہ لوگ دروازے تے آدھے پہن حاجی صاحبہ بڑی جلسہ کرائی آئی بڑی مجلس کرائی آئی میں تیو کچھ بیٹھا آدھا شاید غلط بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں اکبر دے بابے دے آنسو نہ پہ آندے ہوئے حیاء ناوی آندہ